السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہم اس درس میں دو چیزیں بیان کریں گے، ایک غیر اللہ کے نام کی قربانی، اس کا حکم کیا ہے، اور دوسرا قربانی کی رقم صدقہ کی جا سکتی ہے۔ پہلا ہے غیر اللہ کے نام کی قربانی۔ تو شرعی دلائل کی روح سے غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا حرام ہے۔ یہ چونکہ عبادت ہے قربانی، تو غیر اللہ کے نام کی قربانی کفر اور شرک ثابت ہوتی ہے، اور یہ بڑا سنگین جرم ہے جس کا مرتکب لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی کو بھی کسی کی رضا شامل نہیں کرنی چاہیے، نہ نبی، نہ رسول، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ جن ہستیوں کی پوجا کی جاتی ہے یا لوگ ان کو معزز و محترم ٹھہراتے ہیں۔ تو قربانی محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس میں یہ نیت شامل ہونی چاہیے۔ غیر اللہ کی قربانی حرام ہے۔ دو آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی آیت سورہ انعام کی 162 نمبر روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دے یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ الکوثر کی آیت نمبر 2۔ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ دو آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قربانی خالص رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے، اور مشرکین جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے ان کی مخالفت کرنی چاہیے کہ وہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے معبودوں کو خوش کرنے کا، اور ہمیں ان معبودوں کو چھوڑ کے صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بہت سنگین جرم ہے اور ایسا کام ہے جس پر انسان لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ صحیح مسلم میں 1978، سنن نسائی میں 4427 نمبر روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو بے دین کو پناہ دیتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو زمین کے نشانات، علامتیں تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ حدیث صریح دلیل ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، حتیٰ کہ قربانی کی کوئی بھی صورت ناجائز اور حرام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے سے مقصود غیر اللہ کے نام یعنی بت، صلیب، موسیٰ، عیسیٰ یا کعبہ کی خاطر جانور ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی یہ تمام صورتیں حرام ہیں اور ایسا ذبیحہ کھانا حلال نہیں، خواہ ذبح کرنے والا مسلم، عیسائی یا یہودی ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایسے ذبیحوں کی حرمت پر نص بیان کی ہے، اور شافعیہ کا ایسے ذبیحوں کی حرمت پر اتفاق ہے۔ پھر ذبح کرنے والا اگر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کے ساتھ مذبوح ہو، جس کی خاطر جانور ذبح کیا جا رہا ہے، کہ تعظیم و عبادت کا اعتقاد رکھے، تو ایسا عقیدہ کفر ہے، اور ذبح کرنے والا اگر اس عمل سے قبل مسلمان ہو تو اس باطل عمل کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا۔ یہ شرح نووی 13ویں جلد 140 نمبر صفحہ ہے۔ تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید کھول لیں اسی امام نووی رحمہ اللہ کی شرح کو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ،
سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم، اور اسی طرح پیر و مرشد کے نام پر جانور ذبح کرنا اور ان مقدس ہستیوں کی رضا کی خاطر قربانی کرنا حرام اور شرک ہے، جس سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پنجتن پاک ہو یا کوئی اور ولی پیر مرشد، اس کے نام کو اس کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ کی جائے، بلکہ قربانی کا مقصد خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ دوسرا حصہ ہے ہمارے اس درس کا قربانی کی رقم صدقہ کرنا۔ تو جو عید قریب آتی ہے لوگ میں یہ بات پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اس بات کی تشہیر وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ لبرل لوگ، نام نہاد مسلمان، یورپ امریکہ سے مرعوب اور عیسائی اور اس طرح جو باطل مذاہب ہیں ان کے گرویدہ لوگ، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اتنے پیسوں سے بڑے اسپتال بن سکتے ہیں، بڑے مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے اور فلاح کے اور دیگر کام ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے قربانی میں اتنے پیسے ضائع کرنے کے بجائے یہ پیسے انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ تو یہ ڈونگر چاہا جاتا ہے۔ اصل تکلیف اس اسلامی روایت کو قائم رکھنے پر ہے کہ لوگ اپنے دین کے ساتھ اتنے مخلص ہیں، اور کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ دنیا میں، تو اتنے پیسے لوگ، کافی لوگ تو بڑی مشکل سے قربانی کرتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اس لیے وہ مشکل حالات میں بھی قربانی کریں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہوا ہے وہ زیادہ قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پراپیگنڈا ہے اصل میں اسلام کے خلاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج کی نسبت غربت، افلاس بہت زیادہ تھی، اور مالی حالات بہت تنگ حالی کا شکار تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ تو چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور محبوب عمل ہے، اس لیے آپ کی اقتداء میں یہ کام کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات بعد میں دیکھا جائے گا، اور پورا سال ہے۔ پھر مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے دنیا میں، بدھ مت بڑے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر باطل مذاہب کے بڑے لوگ ہیں، ہندو بہت تعداد میں ہیں۔ تو یہ اس طرح کی رقمیں اپنے جو خوشی کے دن ہوتے ہیں وہاں پیسے اڑاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور دیکھیں جب یہ عیسائیوں کی عید آتی ہے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جب ہندوؤں کی دیوالی وغیرہ یا اس طرح کے تہوار آتے ہیں کس طرح جو ہے پیسہ بے درے خرچ ہوتا ہے، تب کوئی بات نہیں کرتا۔ تو یہ سارے پراپیگنڈے ہیں، اس پراپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں سنت عزیز ہے، باقی کام بعد کے ہیں، اور اس موقع پہ سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں ملتی بھی ہیں۔ مغنی ابن قدامہ حنبلی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وَالْأُضْحِيَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِقِيمَتِهَا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا قربانی کی رقم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ احمد ربیہ اور ابو زناد کا یہی موقف ہے، یہ ابن قدامہ حنبلی میں لکھا ہوا ہے، المغنی ابن قدامہ میں۔ تو قربانی کرنا افضل ہے، اس کے کئی دلائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، خلفائے راشدین قربانی کرتے رہے، اور مسلمان تب سے لے کے آج تک اس پر عمل پیرا ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول کے دور میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر، باہر سے لوگ ہیں جن کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، شدید غربت اور بدحالی کا شکار تھے۔ تو اللہ کے رسول نے نہ ان میں قربانیاں تقسیم کی، نہ کہا کہ قربانیاں روک لو اور ان کو پیسے دے دو، قربانیاں کی رقم ان کو دے دو، بلکہ صحابہ کرام پر پابندی عائد کی کہ 3 دن سے اوپر کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، 3 دن سے پہلے ختم کر دیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ سٹاک کر کے اپنے لیے ذخیرہ نہ کریں، بلکہ جو مجبور لوگ باہر سے آئے ہیں ان کی معاونت ہو جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اگر کہیں غربت ہے، بدحالی ہے،
یا کچھ لوگوں کے لیے خوراک کا مسئلہ ہے تو انہیں قربانی کا گوشت پہنچا دیں، یہی افضل ہے۔ السلام علیکم۔